هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص یائی اسباب ضرب یضرب۔ الرمیو تیر انداختن، رما یرمی رمین فهو رامن، ورمی یرما رمین فهو مرمی، الامر منه ارمی والنهی عنه لا ترمی، الظرف منه مرمن والآلة منه مرمن ومرمات ومرماء، وتثنيتهما مرميان ومرميان، والجمع منهما مرام ومرامي، أفعل التفضيل منه أرمى والمؤنث منه رميا، وتثنيتهما أرميان ورميان، والجمع منهما أرمون وأرام ورما ورميات۔ ظرف عظیم باب باوصف کسر عین مضارع مفتوح العین آمدہ بقاعدہ کے نوشتہ ایم کہ از ناقص مطلقاً ظرف مفتوح العین آیت و یائے الف شدہ بسبب اجتماع ساکنین با تنوین افتادہ و ہم چنی در مرمن اعلیٰ و بوقت عدم تنوین الف باقی ماندہ چون المرمى و مرماکم۔ مرامن جمع ظرف و ارامن جمع تفضیل کہ دراصل مرامی و ارامی بودا باعمال قاعدہ 25 مرامن و ارامن شدہ، در ارما یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ، رمیہ مؤنث و ہر دو تثنیہ براصل ان و ہم چنی رمیات، رمن جمع تکسیر رمیہ یا الف شدہ باجتماع ساکنین با تنوین افتادہ۔ اس بات فعل ماضی معروف رما رمیا رمو رمت رمتا رمینا رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتن رمیت رمینا، در رما ورمو ورمت ورمتا یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ، در غیر رما بالتقاء ساکنین باباو و تائے تانیث حذف گردیدہ، دیگر ہمہ سیاق بر اصل ان۔ اس بعد فعل ماضی مجہول رومیہ رمیہ رمو رومیت تاخیر، در جمیع سیاق در غیر رمو کہ بقاعدہ دہم حرکت یا بما قبل رفتہ یا حذف شدہ ہیچ یک تعلیل نہ شدہ۔ کہہ رہے کہ ناقص و یائی اسباب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب سے ناقص یائی کی گردان ہے۔ مصدر ہے الرمیو تیر انداختن، تیر پھینکنا، اس کو صرف صغیر ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ظرف عظیم باب باوصف کسر عین مضارع مفتوح العین آمدہ بقاعدہ کے نوشتہ ایم کہ از ناقص مطلقاً ظرف مفتوح العین آیت۔ فرماتے ہیں کہ اس باب کا اسم ظرف مضارع معروف کے مکسور العین ہونے کے باوجود مفتوح العین آیا ہے، جیسے مرمن ہے، یہ اصل میں مرمیون تھا مفعول کے وزن پر، تو یہ مفتوح العین ہے، حالانکہ اس کا جو مضارع ہے یعنی مضارع معروف وہ مکسور العین ہے۔ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مفتوح العین ہونا اس قاعدے کی وجہ سے ہے جو ہم لکھ چکے ہیں کہ ناقص سے اسم ظرف مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، خواہ مضارع کے عین کلمے پر کوئی حرکت ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ ویائے الف شدہ بسبب اجتماع ساکنین با تنوین افتادہ و ہم چنی در مرمن اعلیٰ و بوقت عدم تنوین الف باقی ماندہ چو المرما و مرماکن۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ظرف کی یا با والا قاعدے کے روح سے الف سے بدل کر تنوین کے ساتھ اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گئی ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ یہی تعلیل مرمن جو اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے اس میں بھی ہے کہ اس میں بھی یا الف سے تبدیل ہو کر اجتماع ساکن کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تنوین نہ ہو تو تنوین کے نہ ہونے کے بعد اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں الف باقی رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کے نہ ہونے کی صورت میں اجتماع ساکنین نہیں ہوتا ہے، اور الف کے حذف ہونے کا سبب یہ اجتماع ساکنین ہی تھا، تو جب سب نہیں پائے گا تو سب بھی نہیں پائے گا۔ جیسے المرمہ تو اس میں الف لام داخل ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں ہے، اور مرماکم دوسری مثال ہے، اس میں اضافت نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس میں اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں ہے۔ یہ تو ظرف کی مثال تھی۔ اب اسی کو اگر کسر آپ دے دیں میم کو تو المرما اور مرماکم یہ اس میں اعلیٰ کی مثالیں بن جائیں گی۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ مرامن جمع ظرف
و ارامین جمع تفضیل کہ دراصل مرامی و ارامی بودا باعمال قاعدہ بیس پنجم مرامین و ارامین شدہ۔ فرماتے ہیں کہ مرامین جو جمع تکسیر اسم ظرف اور ارامین جو جمع مذکر مکسر ہے اسم تفضیل، یہ اصل میں مرامیو اور ارامیو تھے۔ قاعدہ نمبر 20 کے روح سے مرامین و ارامین ہو گئے۔ در ارما یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ رومیہ مؤنث و ہر دو تثنیہ بر اصل ان و ہم چنی رومیاتن در رومن جمع تکسیر رومیہ یا الف شدہ با استعمال ساکنین و تنوین افتادہ۔ فرماتے ہیں کہ ارما جو اس میں تفضیل مذکر ہے، اس میں قالا اور بالا قاعدے کی روح سے یہ الف سے بدل گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ روما جو اس میں تفضیل مؤنث ہے اور دونوں تثنیہ یعنی تثنیہ مذکر اس میں تفضیل اور تثنیہ مؤنث اس میں تفضیل، جیسے ارمیانی ہے اور رومیانی، تو یہ دونوں اپنی اصل پر ہیں۔ اسی طرح رومیاتن یہ بھی اپنی اصل پر ہے۔ اور آگے ہے کہ روما یعنی روما کی جمع مکسر رومن، اس میں یا الف ہو کر تنوین کے ساتھ استعمال ساکن کی وجہ سے گر گئی ہے۔ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ رومن یہ اصل میں رومیون تھا، قال اور بالا قاعدے کی روح سے یہ الف سے بدل گئی اور پھر الف استعمال ساکن کی وجہ سے حذف ہوا تو بن جائے گا رومن۔ اس کے بعد فعل ماضی مثبت کی گردان ہے اور اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ در رما ورمو ورمت ورمتا یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ۔ فرماتے ہیں کہ رما یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، رمو یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ، رمت یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور رمتا یعنی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، ان چاروں صیغوں میں قاعدے نمبر 7 کی روح سے یا الف سے بدل گئی ہے۔ اور اس کے بعد در غیر رما بالتقاء ساکنین باباو و تائے تانیس حذف گردیدہ دیگر ہمہ سیغ بر اصل ان۔ فرماتے ہیں کہ رما رمو رمت رمتا یعنی واحد مذکر غائب، واحد جمع مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، ان چاروں صیغوں میں قاعدے نمبر 7 کے روح سے یہ الف سے بدل گئی ہے۔ اور پھر رما کے علاوہ جو صیغے ہیں یعنی رمو رمت رمتا، ان 3 صیغوں میں جو الف یا سے بدلا ہوا تھا وہ رمو میں واو کے ساتھ اور رمت اور رمتا میں تائے تانی کے ساتھ استعمال ساکن کی وجہ سے حذف ہوا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے تمام صیغے اپنی اصل پر ہیں۔ اس کا فعل ماضی مثبت گردان ہے اور اس کا مصنف فرماتے ہیں کہ در جمیع سیغ در غیر رمو کی بقاعدہ دہم حرکت یا بما قبل رفتہ یا حذف شدہ ہیس یک تعلیل نہ شدہ۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے سوائے رومو کے، تو رومو اصل میں رومیو تھا، یا کسرہ کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہوئی تو قاعدہ نمبر 10 کی تیسری صورت کے مطابق یا کی حرکت ما قبل یعنی میم کی طرف چلی گئی، اور اس کے بعد یا ساکن ما قبل مضموم ہونے کی وجہ سے موسن والے قاعدے کے روح سے وہ یا واو سے تبدیل ہو گئی اور پھر استعمال ساکن کی وجہ سے یہ حذف ہو گئی، تو یہ بن جائے گا رومو۔ اس بعد فعل مضارع معروف یرمی یرمیانی یرمونا ترمی ترمیانی یرمینا ترمونا ترمینا ترمینا ارمی نرمی۔ در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی یا بقاعدہ دہم ساکن شدہ، و در یرمونا و ترمونا و ترمینا بقاعدہ مذکور حذف شدہ، بقاعدہ مذکور حذف شدہ۔ باقی سیغ یعنی تثنیہ و ہر دو جمع مؤنث بر اصل است و صورت واحد مؤنث حاضر بعد حذف یا مثل جمع مؤنث حاضر یعنی ترمینہ۔ مجہول یورما یورمیانی یورمونا ترما ترمیانی یورمینا ترمونا ترمینا ترمینا ارما نرما۔ تثنیہ و ہر دو جمع مؤنث بر اصل است و در باقی سیغ یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ، در مواقع استعمال ساکنین یعنی یرمونا و ترمونا و ترمینا واحد مؤنث حاضر حذف شدہ۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف لن یرمیا لن یرمیا لن یرمو تا آخر
جز عمل کے لن می کنت تغیر در سیغ حادث نشدہ. مجہول لیرما لیرمیا تاخیر جز کے دریرما و ترما و ارما و نرما عمل لن بسبب الف ظاہر نشدہ در ہیچ سیغہ تغیر جدید بظہور نہ رسیدہ. نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف لم یرمی لم یرمیا لم یرمو لم ترمی لم ترمیا لم یرمینا لم ترمو لم ترمی لم ترمینا لم ارمی لم نرمی. در مواقع جسمیہ ساقط شدہ و در دیگر سیغ عمل لم بطور صحیح ظہور پذیر رفتہ. مجہول لم یرما لم یرمیا تاخیر حال مثل معروف است. لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیرمین لیرمیانی لیرمن لترمین لترمیانی لیرمینانی لترمن لترمن لترمینانی لارمین لنرمین بالقیاس لا یضربن تاخیر. مجہول بعد اعلال لہجہ کی مضارع نبود مثل صحیح تغیرات شدہ. مجہول لیرمین لیرمیانی لیرمون لترمین لترمیانی لیرمینانی لترمون لترمین لترمینانی لارمین لنرمین بالقیاس لا یدعن تاخیر. نون خفیف معروف مجہول ہمبری نمت. اس بات فعل مضارع معروف یہاں انہوں نے گردان اس کا ذکر کیا. اس کا فرماتے ہیں کہ در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی یا بقاعدہ دہم ساکن شدہ و در یرمون و ترمون و ترمین بقاعدہ مذکورہ حذف شدہ. باقی سیغ یعنی تثنیہ وہ دو جمع مؤنث پر اصل است و صورت واحد مؤنث حاضر بعد حذف یا مثل جمع مؤنث حاضر یعنی ترمینہ شد. فرماتے ہیں کہ 4 سے یعنی یرمی ترمی ارمی نرمی میں یا قاعدہ نمبر 10 کی روح سے ساکن ہو گئی ہے. یعنی مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یرمی یہ اصل میں یرمیو، ترمی اصل میں ترمیو، ارمی اصل میں ارمیو اور نرمی اصل میں نرمیو تھے. قاعدہ نمبر 10 کے روح سے یہ ساکن ہو گئے. اس کے فرماتے ہیں کہ یرمون ترمون ترمینہ میں قاعدہ نمبر 10 کے روح سے یہ حذف ہو گئی ہے. باقی سیغے یعنی تثنیہ کے تمام سیغے اور دونوں جمع مؤنث حاضر اور غائب یہ اپنی اصل پر ہیں اور واحد مؤنث حاضر کی صورت یا کو حذف کرنے کے بعد جمع مؤنث حاضر یعنی ترمینہ کی طرح ہو گئی ہے. اس کے بعد مضارع مجہول کی گردان ہے اور اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ تثنیہ وہ دو جمع مؤنث پر اصل است و در باقی سیغ یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ. در مواقع اجتماع ساکنین یعنی یرمون ترمون ترمین واحد مؤنث حاضر حذف شدہ. فرماتے ہیں کہ تثنیہ کے تمام سیغے اور دونوں جمع مؤنث یعنی حاضر و غائب اپنی اصل پر ہیں اور باقی سیغوں میں قال اور بالا قاعدے سے یہ الف ہو گئی ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ پھر اجتماع ساکنین کے مواقع یعنی یرمون ترمون ترمینہ میں یا سے بدلہ ہوا الف حذف ہوا ہے. اس کے بعد نفی تاکید بلند در فعل مستقل معروف کی گردان ہے اور اس کو ذکر کرنے کا مصنف فرماتے ہیں کہ جز عمل کے لن می کند تغیر در سیغ حادث نشدہ. کہنے کہ جو عمل لن کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نیا تغیر ان سیغوں کے اندر رونما نہیں ہوگا. اس کے بعد نفی تاکید بلند در فعل مستقل مجہول کی گردان ہے اور اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ جز کے در ارما و ترما و ارما و نرما عمل لن بسبب الف ظاہر نشدہ در ہیچ سیغہ تغیر جدید بظہور نہ رسیدہ. فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ارما ترما ارما نرما میں لن کا عمل الف کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا اور کسی بھی سیغے میں کوئی نیا تغیر ظہور میں نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر مصنف نے نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف کی گردان ذکر کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ در مواقع جزم یا ساکت شدہ و در دیگر سیغ عمل لم بطور صحیح ظہور پذیر رفتہ. فرماتے ہیں کہ مواقع جزم میں یا ساکت ہوئی
یعنی یرمی، ترمی، ارمی، نرمی میں یا ساقط ہو گئی ہے۔ اور دوسرے سیغوں میں لم کے عمل نے صحیح کے طریقے پر ظاہر ہونا قبول کیا ہے، یعنی صحیح کے طرح عمل کیا ہے۔ اس کے بعد نفی جہد مجہول کی گردان ہے، اور اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حال عام مثل معروف است۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا حال جہد معروف کی طرح ہے، یعنی مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح معروف کے اندر مواقع جزم میں الف ساقط ہوا ہے اور دوسرے صیغوں میں صحیح کی طرح عمل کیا گیا ہے، اسی طرح مجہول کے اندر بھی یہ ہوگا۔ اس کے بعد لام تاکید بعد نون تاکید ثقیل اور فعل مستقبل معروف کی گردان ہے، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ بعد اعلال نہجے کے مضارع ماندہ بود مثل صحیح تغیرات شدہ۔ فرماتے ہیں کہ تعلیل کے بعد مضارع جس طرح رہ گیا تھا، یعنی اس پر لام تاکید اور نون تاکید ثقیل داخل ہونے سے پہلے صحیح کی طرح تغیرات ہوئے ہیں اور کوئی مزید تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول کی گردان ہے، اور اس کو ذکر کرنے کا مصنف فرماتے ہیں کہ برقیاس لیدعین تآخر نون خفیفہ معروف مجہول ہم مری نمت۔ لیدعین پر قیاس کرتے ہوئے اس گردان میں نون خفیفہ معروف اور مجہول کے صیغے بھی اسی طریقے پہ ہیں، اور اس کے بعد مصنف نے نون خفیفہ گردان ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد امر حاضر معروف کی گردان ہے ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمینا۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ در صیغہ واحد مذکر حاضر یا بسبب وقت افتادہ و دیگر صیغہ از مضارع حسب دستور ساختہ اند۔ فرماتے ہیں کہ صیغہ واحد مذکر حاضر میں وقت کی وجہ سے یا گر گئی ہے، اور امر حاضر کے دوسرے صیغوں کو امر بنانے کے قاعدے کے مطابق مضارع سے بنانا چاہیے۔ تو مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ارمیا ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے، تثنیہ حاضر کا، تو یہ بنے گا مضارع سے، مضارع حاضر سے، تو ارمیا کو ترمیانی سے بنائیں گے۔ اسی طرح جمع ارمو، اس کو مضارع سے بنائیں گے ترمونہ سے، اور ارمو کو ترمینہ سے بنائیں گے۔ تو امر حاضر کے دوسرے صیغے یہ قاعدے کے مطابق مضارع سے بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے اور اس کا جواب دیں گے مصنف۔ سوال: چوں ارمو را از ترمونہ ساختن بعد حسب علامت مضارع بسبب سکون ما بعد ہرگاہ حمزہ وصل آودن بایستے کہ حمزہ مضموم آدن زیرا کہ عین کلمہ مضموم است۔ ایک سوال ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ جب ارمو جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر سے، تو ارمو کو جب ترمونہ سے بنایا گیا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے مابعد کے ساکن ہونے کی وجہ سے جب حمزہ وصلی لایا گیا تو چاہیے تھا کہ حمزہ وصلی مضموم لے آتے، کیونکہ عین کلمہ یعنی میم مضموم ہے، اور آپ نے امر بنانے کا قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جب مضارع مضموم العین ہو تو امر بناتے وقت شروع میں حمزہ وصلی مضموم لایا جاتا ہے، حالانکہ یہاں ارمو کے اندر حمزہ وصلی مکسور لایا گیا ہے۔ اس سوال خود مصنف نے قائم کیا، اس کا جواب بھی خود دے رہے ہیں۔ جواب: اگرچہ عین کلمہ فی الحال در ترمونہ مضموم است لیکن دراصل مکسور است، چہ اصلش ترمیون بودا و حمزہ وصل و اعتبار حرکت اصل می آرند و بہمی جہت در ادعی کہ استدعینہ ساختہ شدہ حمزہ وصل مضموم آودن۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ترمونہ میں اگرچہ فی الحال عین کلمہ مضموم ہے لیکن یہ اصل میں مکسور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمونہ اصل میں ترمیونہ ہے، یعنی ترمیونہ تھا، اور حمزہ وصلی کو جو لایا جاتا ہے وہ حرکت اصلی کے اعتبار سے لایا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حمزہ وصلی چونکہ مضارع کے عین کلمہ کے حرکت
اصلی کے اعتبار سے لایا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ادعی جو تدعینہ سے بنا ہے اس میں حمزہ وصلی مضموم لے کے آئے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حمزہ وصلی مکسور لانا چاہیے، اس لیے کہ یہ فی الحال عین کلمہ مکسور ہے۔ اس کے بعد مصنف نے امر قائم متکلم معروف، امر مجہول، نہیں معروف اور نہیں مجہول کی گردان ذکر کی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ نون ثقیلہ و خفیفہ چون در امر و نہیں در آید، حرف علت محذوف بعض آمدہ مفتوح گردد۔ فرماتے ہیں کہ نون ثقیلہ اور خفیفہ جب امر اور نہیں میں آتے ہیں تو محذوف حرف علت واپس آ کر مفتوح ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو محذوف ہوا تھا یہ جزم کی وجہ سے محذوف ہوا تھا، اور اب مبنی ہونے کی وجہ سے جزم باقی نہیں رہا، اور مفتوح اس لیے ہوتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ 5 صیغوں میں نون تاکید کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم و جمع متکلم۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ودر دیگر سیغ تغیر زائد غیر ما وقع فی الصحیح نشود، اور دوسرے صیغوں میں سوائے اس تغیر کے جو صحیح میں ہوتا ہے مزید کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد امر حاضر معروف بانون ثقیلہ گردان ہے، ارمین، ارمیانی، ارمن۔ اس کے بعد امر غائب متکلم معروف بانون ثقیلہ گردان ہے، لیرمین، لیرمیانی تاخیر۔ اس کے بعد مجہول بانون ثقیلہ ہے، لیرمین تاخیر۔ اس کے بعد امر حاضر معروف بانون خفیفہ، ارمین، ارمن، ارمن۔ اس کے بعد امر غائب متکلم معروف بانون خفیفہ، لیرمین، لیرمن، لترمین، لارمین، لنرمین۔ اس کے بعد امر مجہول بانون خفیفہ، لیورمین، لیورمون، لترمین، لترمون، لترمین، لارمین، لنرمین۔ اس کے بعد نہیں معروف بانون خفیفہ ہے، لا یرمین، لا یرمن، لا ترمین، لا ترمن، لا ترمن، لا ارمین، لا نرمین۔ اس کے بعد نہیں مجہول بانون خفیفہ ہے، کہنے کہ یہ امر مجہول کی طرح ہے۔ اس کے بعد اس میں فاعل ہے، رامین، رامیانی، رامون، رامیتن، رامیتانی، رامیاتن۔ اب اس کے صیغوں میں یعنی اس میں فاعل کے صیغوں میں جو تعلیلات ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ در غیر رامین کہ یا ساکن شدہ باجتماع ساکنین افتادہ، و رامونہ کے حرکت یا بما قبل رفتہ یا باو شدہ حذف گشتہ بہیچ یک صیغت اعلال نیست۔ فرماتے ہیں کہ رامین جس میں یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی، اور رامونہ جس میں یا کی حرکت ماقبل کی طرف چلی گئی ہے اور یا واو ہو کر حذف ہو گئی ہے، ان دو صیغوں کے علاوہ کسی ایک صیغہ میں بھی اعلال نہیں ہے۔ مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ رامین اور رامونہ کے علاوہ اس میں فاعل کے دوسرے تمام صیغے اپنی اصل پر ہیں، ان میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، صرف ان دو صیغوں میں تعلیل ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کہ رامین اصل میں رامیون تھا، قاعدہ نمبر 10 کی پہلی صورت کے مطابق یا ساکن ہو کر اجتماع ساکن کی وجہ سے حذف ہو گئی، اسی طرح رامونہ اصل میں رامیونہ تھا، یا کسر کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہوئی ہے، تو قاعدہ نمبر 10 کی تیسری صورت کے مطابق میم کو ساکن کرنے کے بعد یا کا ضمہ اس کو دیا، اور اس کے بعد موثرین والے قاعدے کی روح سے یا واو سے تبدیل ہوئی، اور پھر التقاء ساکنین ہوا دو واو کے درمیان، واو اول مدہ ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اس میں مفعول مرمیون، مرمیانی تاخیر در جمیع سیاق واو بقاعدہ چہدہم یا شدہ در یا ادغام یافتہ و ضم ما قبل بکسرہ بدل شدہ۔ فرما رہے ہیں کہ اس میں مفعول کے ان تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 14 کی روح سے یعنی سید القاعدے کی روح سے واو یا ہو کر یا میں ادغام پا گیا اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے تبدیل ہوا ہے۔ یہ مشہور تعلیل ہے، اور مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مرمیون یہ اصل میں مرمویون تھا، واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے اور یہ کسی سے تبدیل شدہ نہیں ہے، تو سید القاعدے کی روح سے واو یا سے بدل گیا، پھر یا اول یا ثانی مدغم ہو گئی تو مرمیون ہوگا، اور اس کے بعد یا کی مناسبت کی غرض سے ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل گیا تو مرمیون بن گیا۔ اور صحیح فرماتے ہیں اس طرح باقی سے ہوا آپ سمجھ لیجئے، یعنی مثال کے طور پر مرمیانی اصل میں مرمویانی تھا، مرمیون اصل میں مرمویونہ تھا، اور ان تمام کے اندر قاعدہ نمبر 14 کا اجرا کیا جائے گا۔